قبض کل 3 قسم پر ہے۔ نمبر 1 عضلاتی قبض، جو جسم میں سودا اور تیزابیت کی بڑھنے کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے، اور دوسرا ہے غدی قبض، جو جسم میں صفرا کے بڑھ جانے سے پیدا ہو جاتی ہے، اور تیسرا ہے اعصابی قبض، جو جسم میں بلغم کے بڑھ جانے کے باعث پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ہم تینوں کا علاج، خوراک اور پرہیز بتا دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے عضلاتی قبض۔ عضلاتی قبض یہ حقیقی قبض ہے، باقی 2 قبض غدی اور اعصابی غیر حقیقی قبض ہیں۔ اکثر یہ قبض شدید ہوتی ہیں اور یہی قبض دائمی بھی ہوتی ہے۔ اس قسم کی قبض میں ریاح یعنی گیس اور نفخ شکم یعنی پیٹ پھولنا زیادہ ہوتی ہے، جس کا سبب سوزش عضلات خصوصاً عضلات معدہ اور امعاء ہوتا ہے۔ ایسے مریض کا قارورہ یعنی پیشاب سرخ یا زردی مائل سرخ ہوتا ہے، جسم میں بے حد خشکی ہوتی ہے۔ عام طور پر ایسا مریض دبلا ہوتا ہے۔ علاج اس کا یہ ہے، سنامک کی تیزپات دونوں ہم وزن لے اور باریک کر کے سپوب بنا لے۔ مقدار خوراک 2 رتی سے 2 ماشا تک ہمراہ آب تازہ یا مناسب قہوہ، مثلا قہوہ نمبر 4 یا قہوہ نمبر 5 سے لے۔ خوراک اور قہوہ 4 اور 5 اور 6 نمبر خوراک اور قہوے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ پرہیز 1، 2 اور 3 نمبر خوراک اور قہوہ سے پرہیز کرے۔ غدی قبض، یہ قبض اکثر شدید نہیں ہوتی، بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پاخانہ کھل کر نہیں آتا، بلکہ بعض وقت دن میں 2 یا 3 دفعہ قضاء حاجت کی ضرورت ہو جاتی ہے، مگر تسلی نہیں ہوتی۔ پیٹ میں سودا یا رکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ یہ صورت شدت اختیار کر لیتی ہے تو مروڑ اور پیچ بھی پڑتا ہے، جسم میں حرارت زیادہ محسوس ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں جلتے ہیں۔ اس کا سبب جگر کی سوزش ہوتا ہے، جو گرم موسم یا گرم خوراک کھانے سے ہوتا ہے۔ قارورہ یعنی پیشاب زردی مائل سرخ ہوتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے، سہاگا 2 تولے، ملٹی 3 تولے، گل بنفشہ 3 تولے، یہ لے کر سپوپ تیار کر کے رکھ دیجئے۔ مقدار خوراک 1 ماشا سے 3 ماشا تک دن میں 2 سے 3 بار دیں۔ خوراک اور قہوہ 6 اور 1 نمبر خوراک اور قہوہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ پرہیز 3 اور 4 اور 5 نمبر خوراک اور قہوہ جات سے ایسا مریض پرہیز کرے۔ اعصابی قبض، اعصابی قبض تو اصولاً نہیں ہونی چاہیے، مگر جب جسم میں بلغم بڑھ جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں حرارت اور عضلات کی کمی واقع ہو جاتی ہے، یعنی پٹوں میں سستی اور جگر میں کمزوری ہو جاتی ہے، تو اعصابی مزاج میں بھی قبض ممکن ہو جاتی ہے۔ جیسے شوگر کے مریضوں میں قبض ممکن ہے، اس لیے پٹوں کی سستی دور کرنا اور حرارت پیدا کرنا ہی اس سے قبض کو دور کر دیتا ہے۔ اس قبض میں جسم میں نزلہ اور ریشہ بڑھ جاتا ہے۔ اکثر درد سر کی شکایت رہتی ہے۔ قارورہ کا رنگ سفید یا سفیدی مائل سرخ ہوتا ہے، کبھی سفیدی کے ساتھ ہلکی زردی بھی پائی جاتی ہے۔ علاج حلیلہ، کالا دانہ دونوں ہم وزن لے لے اور اس کا سپوپ تیار کرے۔ مقدار خوراک 1 رتی سے 1 ماشا تک دن میں 3 یا 4 بار دیں۔ خوراک اور قہوہ 3 اور 4 نمبر خوراک اور قہوہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ پرہیز 6 اور 1 نمبر خوراک سے ایسا مریض پرہیز کرے۔ یوٹیوب پر سرچ میں 6 خوراک آسان طب و دین لکھ کر آپ خوراک کی چارٹ دیکھ سکتے ہیں، اور قہوہ کے لیے یوٹیوب پر سرچ میں آپ قہوہ نمبر 4 یا قہوہ نمبر 5 یا 6 جو کچھ آپ سرچ کرنا چاہتا ہے، اور اس کے سامنے آسان طب و دین لکھ کر اسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ جو کچھ میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر بھی اگر کچھ رہنمائی لینی ہو تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ کبھی کبھی روحانی وجہ بھی اس مرض کا ہونا ممکن ہے۔ میں نے کئی مریض ایسے دیکھے ہیں جو کسی بھی دوا سے وہ ٹھیک نہیں ہو رہے تھے۔ 6 سے لے کر 8 دن تک ایسے مریض دیکھے ہیں کہ انہوں نے پاخانہ نہیں کیا۔ تو پھر جب میں نے دم کیا تو دم کرنے کے بعد ساری غلاظت جسم سے نکل گئی اور وہ ٹھیک ہو گئے۔ یہ مذکورہ علاج بچوں، بوڑھوں، جوانوں، مرد، عورت سب کے لیے ہیں۔ اگر کوئی اس دوائیوں کے استعمال سے بھی ٹھیک نہ ہو
تو وہ روحانی علاج کی طرف پھر توجہ دے دیں تو انشاءاللہ تعالی وہ بالکل مریض ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔